اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عبید الرحمن سلیمانی۔ ناظرین، آج 8واں رمضان ہے اور حشر رحمت اختتام پذیر ہونے کے قریب ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عبید رضا قادری صاحب۔ ہم پروگرام کا اختصار کے ساتھ ان سے آغاز کرواتے ہیں اور اس کے بعد علامہ صاحب کا آپ کے ساتھ تعارف کروائیں گے۔ عبید رضا قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے، خیال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے، خیال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے، خیال آیا، کمال آیا۔ تیری دعا ہو ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ تیری دعا ہو ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پہ سوال آیا، کمال آیا۔ جو حق میں امت کے تیرے لب پہ سوال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے، خیال آیا، کمال آیا۔ اور غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے۔ غرور حوروں کا توڑ ڈالا، لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا۔ جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے، خیال آیا، کمال آیا۔ اور عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، ہے کیسا رو کس راجن سے لرزا۔ عمر کی جرت
آنے سے کفر پہ جو زوال آیا کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پہ جو زوال آیا کمال آیا، نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے رضا قادری صاحب، اور میری بائیں طرف حضرت علامہ مولانا محمد محسن قریشی صاحب ہیں، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حسن ابدال سے یہ تشریف لائے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ناظم بھی ہیں، اور نائب ناظم مدرس ہیں، اور ادارہ فیضان مصطفیٰ کے۔ بہت بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شان رمضان ہمارا پروگرام ہے۔ علامہ صاحب سنائیں، ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت ہیں؟ الحمدللہ۔ سنائیں کیسا رمضان گزر رہا ہے آپ؟ جی بس اللہ کے کرم سے الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے اچھا گزارا۔ اچھا علامہ صاحب، آپ ہمیں بتاتے چلیں کہ رمضان المبارک کو کیسے گزارنا چاہیے، روزہ میں بتاتا کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں گفتگو شروع کرنے سے پہلے ہزارہ ون نیوز ٹی وی کے جتنے بھی ٹیم ہے ان سب کو بھی جو ہے وہ مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس اچھے کام کے لیے، اور ساتھ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کا موقع دیا، اور بالخصوص جناب جو میزبان ہیں ہمارے جناب عبید سلیمانی صاحب، اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ مجھے اس اچھے پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینے کا موقع دیا، اور بالخصوص یہاں پہ آنے کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائی بھی ہیں، اور عظیم ثنا خان ہیں، ہزارے کی جانی پہچانی جو ہے معروف شخصیت ہیں، جناب حافظ محمد عبید رضا قادری صاحب، آپ کا کہ آپ وسیلہ بنے میرے یہاں پہ آنے کا، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کو خوبصورت انداز سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سامعین، جو سوال کیا گیا مجھ سے کہ رمضان ہمیں کیسا گزارنا چاہیے، تو بہت خوبصورت سوال ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوال صرف عبید سلیمانی صاحب کا ہی نہیں بلکہ یہ جتنے بھی ہمارے سننے والے دیکھنے والے ہیں سب کا یہ سوال ہے کہ ہمیں رمضان کیسا گزارنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں کہ رمضان کیونکہ بہت زیادہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ رب تعالیٰ نے امت محمدیہ کو عطا فرما کے ان پر بہت بڑا ایک احسان فرمایا ہے، اور خود اس رمضان کی برکات کو رب تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے خود ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو جس طرح عظمتوں والا برکتوں والی کتاب قرآن ہے، اسی طرح جس مہینے میں وہ نازل ہوا وہ عظمتوں والا برکتوں والا مہینہ رمضان ہے، اور اس میں روزے رکھنے کے بارے میں خود اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور فرض کیوں کیے گئے؟ فرمایا لعلکم تتقون، اس امید پر کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب رمضان ہمیں رب نے اس لیے عطا فرمایا تاکہ ہم متقی بن جائیں، اور دیکھیں کہ اللہ کا کرم کتنا ہے، اور اس آیت مبارکہ پہ اگر بندہ غور کرے تو رب کی اپنے بندوں سے محبت کیسی ہے کہ اللہ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ حکم فرماتا کہ اے لوگوں تمہارے اوپر روزے فرض ہیں، تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ انکار کرے، لیکن رب کی اپنے بندوں پر شفقت اور محبت، اس کا اظہار رب نے یوں بیان فرمایا کہ اے لوگو تم پر روزے اے ایمان والوں فرض کیے گئے ہیں، اور اس کو اپنے اوپر کوئی مشقت سمجھنا نہیں، بلکہ یہ تو فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ تمہارے اوپر جس طرح روزے فرض کیے گئے ہیں اسی طرح تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ تو اب دیکھیں کہ آسان میں مثال دے کر آپ کو سمجھاؤں کہ جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے، چھوٹے بچے کو ماں سکول میں بھیجتی ہے، باپ سکول بھیجتا ہے، تو وہ جب جانے پہ ضد کرے کہ میں نہیں جاتا،
تو اب اس کو توجہ دلانے کے لیے، اس کا احساس دلانے کے لیے ماں محبت سے یہ کہتی ہے کہ اے بیٹا دیکھ فلاں بھی سکول جا رہا ہے، دیکھ فلاں بندہ وہ یہ سکول جا کے اس کو یہ جو ہے مقام ملا ہے، دیکھ فلاں نے یہ پڑھا ہے تو اس کو اللہ نے یہ عزت دی ہے، لہذا تو بھی جا۔ تو یہ ماں جس طرح محبت کا اظہار کرتے ہوئے رغبت دلانے کے لیے جس طرح ماں بچے کو سمجھاتی ہے اور اس کی طرف جو ہے وہ اس کی مزید جو ہے وہ اس کو اس کی طرف جو مائل کرتی ہے، تو اسی طرح رب تعالیٰ نے بھی، رب تو 70 ماؤں سے بڑھ کر بندے سے پیار کرتا ہے، تو وہ رب تعالیٰ بھی بندوں سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ فرماتا ہے کہ اے بندو روزے تمہارے اوپر فرض نہیں ہوئے بلکہ تم سے پہلے جو لوگ ہیں ان پر بھی رب تعالیٰ نے روزے فرض کیے ہیں۔ اور جب رمضان آتا ہے تو اللہ اتنی مہربانی کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے ایمان و احتساب کے ساتھ، یعنی اس کا ایمان بھی ہو اور نیت ثواب بھی ہو، تو فرمایا کہ اللہ اتنی مہربانی کرتا ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس بندے کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، سابقہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ علامہ صاحب آپ نے یہ جو حدیث پڑھی اس میں احتساب کیا چیز ہے؟ جی احتساب ذرا ہمارے جی احتساب ایمان ہے، ایک احتساب ہے، تو احتساب یہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ کہ نیت ثواب کے ساتھ روزہ رکھے، یعنی روزہ اس لیے رکھے کہ مجھے جو ہے وہ رب نے حکم دیا، رب تعالیٰ سے ثواب کی امید لگا کے جب اس احتساب کرتے ہوئے یعنی اس کو ثواب سمجھ کر جب یہ روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور مغفرت کا سبب بھی بنائے گا۔ اچھا، اس حدیث کی میں نے شرح پڑھی ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ جب بندہ اس طرح ایمان و احتساب کے ساتھ روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ اس طرح معاف ہو جاتے ہیں جی جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے بھی باہر۔ جی بالکل اس طرح کی بھی حدیث مبارکہ ہیں، بلکہ مختلف مواقع پر جو ہے وہ جس طرح کے صلاۃ التسبیح جو ہے، صلاۃ التسبیح اس کے بارے میں بھی یہ ہے کہ اس میں جو روزہ رکھے گا، یہ اسی طرح حاجی کے بارے میں ہے تو اس کے بارے میں جو ہے وہ تشریح میں علماء، لیکن حدیث کے جو لفظ ہیں فرمایا کہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو اس کی مطلب مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے کہ وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اچھا، یہ جو رمضان ہے آپ نے جو حدیث مبارکہ پڑھی اس میں ایمان احتساب کا ذکر تو آ گیا، اب کئی لوگ سارا دن گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور لغویات بھی ادا کرتے ہیں، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، یہ چیزیں اگر ان کے اندر موجود ہوں کیا ان کے بھی اس طرح گناہ معاف ہو جائیں گے کہ نہیں؟ جی اس بارے میں جو ہے نا سوال آپ نے کیا، قابل توجہ سوال ہے۔ اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ دیکھیں کہ روزہ رکھنا یہ ایک عبادت ہے اور اس میں اللہ نے منع ہمیں کس سے کیا کہ کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنے کا نام یہ روزہ ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے کہ رکنا، تو اور اس کا اصطلاحی معنی یہ کہ کھانے پینے اور جماع سے رکنا یہ روزہ ہے۔ اب دیکھیں کھانا عام دنوں میں جائز ہے لیکن رمضان میں اللہ نے منع کیا، ہم نے چھوڑ دیا۔ پینا عام دنوں میں جائز ہے لیکن رمضان میں اللہ نے منع کیا، ہم رک گئے۔ اسی طرح جماع اس روزے کی حالت میں ناجائز ہے، باقی جو ہے وہ اگر اس کی باقی معاملات جو جواز کے پائے جاتے ہیں تو وہ پھر جائز ہے روزے کے علاوہ۔ تو اب دیکھیں لیکن روزے کی وجہ سے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عام دنوں میں جائز ہوتی ہیں لیکن اللہ نے روزے میں ہمیں منع کیا، ہم رک گئے۔ تو اب جو دوسری جھوٹ، چغلی، غیبت، بغض، کینہ، حسد کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے تو اللہ تعالیٰ نے عام دنوں میں بھی ہمیں منع کیا ہے کہ یہ گناہ ہے۔ جس طرح کی غیبت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، فرمایا کہ غیبت یہ زنا سے بھی بدتر ہے، کہ اب جو ہے وہ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ غیبت کرنا ہے۔ تو اب یہ عام دنوں میں بھی جو گناہ ہے تو روزے میں بدرجہ اولا وہ گناہ کا کام ہے، تو روزے میں جہاں پہ ہم جو جائز کام ہے اس سے اللہ نے منع کیا رکے، تو جن چیزوں سے اللہ نے عام دنوں میں منع کیا تو ان چیزوں سے تو بدرجہ اولا ہمیں رکنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، اتنی چیزوں سے ہم رک جاتے ہیں تو روزے کی جزا کیا ہے یہ ہمارے ناظرین کو؟ جی روزے کی جزا یہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فی الجنت ثمانیۃ ابواب، فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور فرمایا کہ منہا باب یسمى الریان، ان 8 دروازوں میں سے ایک وہ دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، اور وہ کس کے لیے ہے؟
روزے کی بارے میں آپ نے جزا کا پوچھا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ریان دروازہ ہے لا يدخلہ الا الصائمون، فرمایا وہ جو دروازہ ہے اس سے اور کوئی نہیں داخل ہوگا سوائے روزہ داروں کے، کہ اللہ نے روزہ داروں کے پروٹوکول اور ان کو خوبصورت جزا کے لیے جنت کا ایک علیحدہ دروازہ تیار کیا ہے جس سے یہ روزہ دار داخل ہوں گے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا ہمیں روزے کو گزارنا کیسے چاہیے؟ جی روزے کو گزارنا اللہ کی عبادات متقی بن کر پرہیزگار بن کر گزارنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے جہاں پہ روزہ رکھنے کا حکم دیا وہاں پہ ہمیں اس چیز کا مقصد بھی بتایا کہ روزہ تم نے کیوں رکھنا ہے۔ دیکھیں اگر صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہوتا تو پھر تو کسی جانور کا بھی منہ باندھ لو، تو صبح سے لے کر شام تک اس کا منہ باندھ لو تو اب بندہ کہ اس کا روزہ ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ روزہ بنیت ثواب جو ہے وہ رکھا جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ نے جتنے کاموں سے ہمیں منع کیا علماء نے یہ لکھا ہے کہ روزہ خاص لوگوں کا روزہ یہ ہے کہ تم جو ہے وہ اپنے منہ کو برائی بولنے سے روکو، اپنی آنکھوں سے گناہ دیکھنے سے روکو، گناہ سننے سے اپنے کانوں کو روکو، اور جو ہے وہ ہاتھوں سے کسی گناہ کا کام کرنے سے روکو، یہاں تک کہ پورے جسم کو ہر گناہ سے روک لینا، یہ خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ تو اس طرح ہمیں گزارنا چاہیے کہ سارے گناہوں سے بچ کر۔ تو ایمان اور احتساب یہ چیزیں علامہ صاحب نے ابھی جن چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے بچا جائے اور ہمیں اس نے اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب ہم ابھی نعت سنتے ہیں، اس کے بعد کمنٹ میں کچھ سوالات ہیں، پھر آپ سے پوچھیں گے۔ صاحب سے بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، صلوا علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور گئے، یہ شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور کروں تیرے نام پہ جا فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جگہ فدا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جگہ فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ماشاءاللہ۔ علامہ صاحب ابھی ہم کمنٹس کو شامل کرتے ہیں، ان میں کچھ سوالات ہیں۔ ہمارے طاہر زبیر صاحب ہیں، ان کے طالب بھی ٹھنڈیانی سیالکوٹ سے، انہوں نے سوال کیا اور پہلے تو آپ کو اسلام پیش کر رہے ہیں، اس کے بعد وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو نماز جنازہ ہے یہ ایک حالانکہ دعا ہے
تو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ تو بخشے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا جنازہ کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ جی انہوں نے سوال کیا. جی عام طور پہ یہ سوال زبردست ہے. دیکھیں کہ چھوٹے بچوں کا جو جنازہ پڑھا جاتا ہے، عام طور پہ بڑوں کی جو نماز جنازہ کی دعا ہے اس میں اور جو دوسرے دعا میں یہ فرق ہے. اور عام طور پہ یہ یاد رکھیں کہ یہ جنازہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا پڑھا جا رہا ہے اسی کی بخشش کے لیے ہو، بلکہ ایک حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ بعض کا جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، اور پڑھنے والوں میں سے کوئی نیک ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان جنازہ جس کا پڑھا جاتا ہے اس کی بھی اور باقی سب کی بھی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے. اور فرمایا کہ بعض اوقات وہ جنازے والوں میں نہیں بلکہ جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے وہ جو ہے وہ نیک ہوتا ہے، اور اللہ اس کی وجہ سے باقی پڑھنے والوں کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے. اور چھوٹے بچوں کا جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں دعا میں ہی، یعنی چھوٹے بچے یہ والدین اور جو ہے ان کے لیے بخشش کا سبب ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے. اور بعض کا درجات بلندی درجات ہی کے لیے بھی جو ہے وہ جنازہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے، اور چھوٹے بچوں کا جو جنازہ ہے اس کے دعا اور اس دعا میں جو ہے واضح طور پہ فرق جو ہے مل جاتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا، ناصر مغل صاحب ہیں، ہمیں لاہور مینار پاکستان سے دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے احتجاج میں بڑی شرکت کی اور آج میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیں. سوال کے یہ ہے کہ فرض روزے میں اور عام روزے میں اگر بندے کا اختلام ہو جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا؟ جی پہلے تو ماشاءاللہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ میں نے احتجاج میں شرکت کی ہے. اس پر میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کا جو یہ خوبصورت جو ہے وہ پیرا دینے کے لیے ایک معاملہ کیا گیا، اس میں آپ نے شرکت کی اور آپ اس معاملے میں ہم سے بازی لے گئے. بہت سارے معاملات ہیں جس کی وجہ سے ہمارے بزرگ اور وہ گرفتاریوں کی وجہ سے وہ گرفتار ہو گئے تھے، ہم پیچھے رہ گئے تھے، لیکن آپ گئے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور جو ہے وہ ہمارے حق میں بھی آپ سے دعاؤں کی بھی درخواست ہے. دوسرا آپ نے جو سوال کیا ہے، یاد رکھیں کہ احتلام جو ہونا دو صورتیں ہیں. ایک ہوتا ہے اپنے اوپر خود غسل فرض کرنا اور ایک ہوتا ہے کہ غسل فرض ہو جانا. تو غسل اگر فرض ہو جائے جس طرح کے احتلام ہے تو اس صورت میں چاہے وہ نفلی روزہ میں ہو یا فرض روزہ میں ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر خود جو ہے وہ اپنے اوپر غسل فرض کیا جائے تو اس صورت میں یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، نفلی ہو یا دوسرا ہو دونوں ٹوٹ جاتے ہیں. سلامہ صاحب، آپ کے سوال سے مجھے ایک اور سوال نظر آ گیا کہ عام جو روزہ ہے اور فرض جو روزہ ہے، اگر عام روزے میں بندہ بھول کر کچھ کھا پی لے اور فرض روزے میں کچھ بندہ بھول کر کچھ کھا پی لے تو اس میں کیا ہے؟ جی اس صورت میں بھی ہے کہ بھول کر کھانے پینے کے بارے میں حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ کھانے پینے بھول کر کھائے پیے تو فرمایا اس کا رب اس کے کھلاتا پلاتا ہے. سبحان. اور یہاں تک علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی بزرگ کھا پی رہا ہو تو دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس کو نہ روکے. بزرگ کے ساتھ کو یعنی ایسا بندہ کہ جو ہے وہ بزرگی مطلب جو ہے نا وہ جس کو بڑھاپے میں جو ہے بزرگ یعنی بوڑھا ہو، اور ایسا بوڑھا کہ جو کمزور ہو، یعنی جس کے لیے یہ کھائے پیے گا تو اس کا روزہ آسانی سے گزر جائے گا، نہیں کھائے پیے گا شاید بیمار ہو جائے گا. تو ایسا بندہ اگر بھول کر کھا رہا ہے تو اس کو نہ روکو، لیکن اگر صحت مند کھا رہا ہے تو اس کو روک لو. اور یہ دونوں روزوں میں اگر بھول کر کھایا پیا تو نہیں، یعنی اگر فرض نہیں ٹوٹا تو نفلی بدرجہ اولا نہیں ٹوٹے گا. اچھا، میں آج کافی لوگ دور دور سے دیکھ رہے ہیں، ان کا نام بھی میں شامل کرتا ہوں. علامہ سبیل احمد ہزاروی صاحب دیکھ رہے ہیں، جی آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا، اس کے بعد راجہ اشفاق کیانی صاحب دیکھ رہے ہیں، سر آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ہمارے چینل کے مالک ہیں، بڑے اس کام کو بہت پسند کرتے ہیں جو مذہبی اس طرح چیزیں ہوں تو ماشاء اللہ ان کو جزائے خیر دے. آمین ثم آمین. اچھا، محمد فات حسین قادری صاحب ہمیں دیکھ رہے تھے، آپ بھی بہت بہت شکریہ. اچھا، اس کے علاوہ رشید سلمانی صاحب ہمیں دیکھ رہے تھے. روزانہ یہ ہمیں دیکھتے ہیں اور ہمارے پروگرام کو شیئر بھی کرتے ہیں اور ان کے سوالات بھی آتے رہتے ہیں اکثر. آج یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ قاری صاحب کہاں سے آئے ہیں نعت والے؟ جی یہ بھی ٹھنڈانی سیالکوٹ کے ہیں، اور علامہ محمد محسن قریشی صاحب یہ بھی ٹھنڈانی سیالکوٹ کے ہیں. آپ کو جواب مل گیا. اور اس کے بعد ایک اور سوال آیا تھا، وہ میں دیکھتا ہوں ابھی. محمد اظہر خان ہمیں دیکھ رہے تھے، ماشاء اللہ لکھ رہے ہیں، بہت بہت شکریہ. اچھا، سردار نقاش یوسف کرلال صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا نکسیر ناک سے خون آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ جی نکسیر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. جو انہوں نے سوال پوچھا نکسیر آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اس کا جو ہے وہ یہ خون حلق میں اتر گیا تو حلق میں ذائقہ محسوس ہونے کے بعد روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر یہ نکسیر اس طرح آئی ہے اور نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے نا وہ آزمائش ہی ہے. اچھا، آزمائش ٹھیک ہو گیا.
بہت سارے کمنٹس ہم شامل کر بھی چکے اور مزید بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پروگرام کا جو ٹائم ہے وہ پروڈیوسر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اچھا، آپ پیغام رمضان کیا دینا چاہیں گے؟ جی، پیغام رمضان میں یہی دیتا ہوں کہ یہ رمضان بہت برکتوں والا مہینہ ہے، اس کو خوبصورت کر کے گزاریے اور اس طرح گزاریے کہ اللہ تعالیٰ شاید دنیا میں یہ دوبارہ پھر ہمیں یہ رمضان جیسی عظیم جو ہے وہ یہ گھڑیاں ہمیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی، اور یہ وہ ہے کہ جس میں ہر گھڑی فرمایا کہ عام دنوں میں ہر افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جمعے والے دن ہر گھڑی میں اللہ تعالیٰ 10 لاکھ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو جہاں پہ اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے تو ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ شاید وہ جو بخشش جن کی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ ان بخشش ہونے والوں میں ہمیں بھی شامل فرما دے۔ تو اس طرح ہمیں رمضان گزارنا چاہیے کہ شاید یہ آخری ہو اور یہ ہماری بخشش کا سبب بن جائے۔ اچھا، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، تراویح نہیں پڑھتے، ان کے لیے بھی ایک پیغام آپ جاری کر دیں ہمارے پلیٹ فارم۔ جی، ان سے یہ گزارش ہے کہ دیکھیں روزہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اس کو اگر نہ رکھیں گے گناہ گار بھی ہوں گے، اور روزہ یہ بنیادی طور پہ جو ارکان اسلام 5 ہیں ان میں سے تیسرے نمبر پہ یہ ہے، اور اس میں بھی علماء نے اختلاف کیا کہ رمضان کا روزہ افضل ہے یا نماز۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ افضلیت نماز ہی کی ہے، زیادہ اسی پہ ہے، لیکن اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ بعض اس کو بھی ترجیح دے رہے ہیں، تو اتنا اس کا مقام ہے۔ تو اس کو اگر نہیں رکھیں گے تو یاد رکھیں عام دنوں میں اگر آپ ساری زندگی بھی روزہ رکھیں، رمضان کا ایک روزہ اگر چھوڑ دیں گے تو اس کا ثواب کو حاصل نہیں کریں گے، لہذا اس عظیم ثواب سے معروم نہ ہو، تراویحاں پڑھ کے اس کو گزاریں، شاید ہمیں موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا، توبہ کر کے اللہ کو جو ہے وہ منانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر دوبارہ موقع نہ ملا تو پھر صرف ایک جو ہے وہ پچھتاوا ہی رہ جائے گا۔ تو پھر کل قیامت والے دن امام اہل سنت بڑے پیارے انداز سے یہ سمجھاتے ہیں، فرمایا کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو وہاں پہ سارے مان جائیں گے، لہذا تو آج ہی مان لے، تو آج ماننے والوں کے لیے کامیابی ہے، وہاں پہ ماننے والوں جو ہے وہ ان کی کامیابی نہیں ہے۔ علامہ صاحب، آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی، وہ شاید آپ نے ابھی سنی تھی، وہ تو 3 بار آمین کے ہی، بس وہ پڑھیں اور اس کے بعد ہم نعت سنتے ہیں۔ جی، رمضان اس لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اپنی مغفرت کروا سکیں۔ حدیث مبارکہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف لائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر پر تشریف فرما ہونے لگے تو پہلی سیڑھی پر جب قدم مبارک رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام نے یہ خلاف معمول عمل دیکھے، عرض کی یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ یہ عمل آپ کا خلاف معمول ہے، آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب پہلی سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تھا تو فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور آخر یہ پیغام دیا کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس میں عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ تو یہ دیکھیں کہ کیسی دعا جبرائیل امین نے کی ہے، اور آمین کہنے والے رسول اللہ ہیں، تو لہٰذا اس میں اگر کوئی اس کو پا کے بخشش نہ کروا سکے تو وہ رسول اللہ نے جس دعا پہ آمین کہا اس کا حقدار بنتا ہے۔ تو لہٰذا خوش نصیبوں میں آپ شامل ہوں جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے ضرر فرمائی ہے، اس سے بچنے کی مکمل طور پہ کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان شریف جیسا عظیم مہینہ اللہ ہمیں اپنی عبادت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ حسن افضال سے ہمارے پاس تشریف لائے۔ انشاءاللہ تو ناظرین آج کے بعد ہمارے جتنے پروگرامز ہوں گے ان میں آپ کمنٹس میں اپنے سوالات کر سکتے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ تو پیغام رمضان یہی ہے کہ اپنے ارد گرد جتنے بھی غریب غربا لوگ ہیں ان کا خیال رکھیں، کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی بغیر کھجور کے روزہ افطار کر لے۔ اللہ کریم ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں بے زکات کے ساتھ۔ میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ گدا ٹکڑے محمد کے، محمد کے، میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، پڑی ہے کیا مجھے شاہوں کے در سے جا کے میں مانگوں، کھلا
محمد کے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے میری نسلوں کو بھی کرنا عطا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے میری جولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد اور ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ ہے شہر علم خود آقا علی ہے اس کا دروازہ تو دروازے سے اور کھائے جا ٹکڑے محمد کے ٹکڑے محمد کے